اسے دھیان سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ بے شک کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے تم بغور سماعت کرو تاکہ پروردگار عالم تم پر رحم کرے. بے شک سبحان اللہ. قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو پہاڑ کو تم دیکھتے رضا ہوتے ہوتے ہوئے. لیکن یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ آج 10 سال کا بچہ 15 سال کا بچہ اپنے سینے میں پورے قرآن کو حفظ کر لیتا ہے, پورے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے اور جو قرآن نہ پڑھے اس کے لیے مشکل ہے. قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ذکر کے لیے قرآن کو آسان فرما دیا. لیکن آج ہم اور آپ قرآن مقدس جیسی پاکیزہ کلام سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور آج ہمارا معاشرہ ہمارا سماج اس مقدس کتاب سے محبت و الفت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا آج جو ہم ظالموں کے ظلم کے جپٹ میں آ چکے ہیں کیا وجہ ہے. ان کا شعر ہے کہ ہم جو بیراہ روی کی راستے پر چل رہے ہیں اس کا صرف واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. علامہ اقبال نے اس شعر کو کہا اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپناتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. آج ہم صحابہ کرام کا نام تو لیتے ہیں, انبیاء کرام کا نام تو لیتے ہیں, اولیاء کرام کا نام تو لیتے ہیں, تابعین کرام کا نام تو لیتے ہیں, لیکن ان کے راستے پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, ان کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو چھوڑ دیا ہے, جس کی وجہ سے آج بربادی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے. تو قرآن عظیم ایک ایسی مقدس کتاب ہے, ایک خود معجزہ ہے قرآن عظیم جو تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے. ایک ایسی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب, جس کا دیکھنا بھی ثواب, جس کا سننا بھی ثواب, حتیٰ کہ جس کا ہاتھ میں ہاتھ سے لگانا بھی ثواب. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر آپ اسے محبت کی نظر سے چھوتے بھی ہیں تو وہاں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میری اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں اور اپنی ماں بہنوں کو آپ یہ گرہ باندھ لے کہ قرآن مقدس کی ہم تلاوت کرنا سیکھیں گے. اگر آپ کو تلاوت کرنی آتی ہے تو آپ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کریں, اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن عظیم پڑھنا سیکھیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, یعنی ہر مرد اور عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے. اس پر یہ قید نہیں لگائی گئی
کہ صرف مردوں کو علم دین سیکھنا ہے یا صرف عورتوں کو علم دین سیکھنا ہے، بلکہ اس حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ عورت اور مرد دونوں پر علم دین سیکھنا برابر فرض ہے۔ اگر ہم علم دین نہیں سیکھتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ قسم سے اس وقت اللہ تبارک و تعالی آپ سے یہ پوچھے گا، کیا آپ کو یہ حدیث شریف نہیں پہنچی تھی آپ کے پاس؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر مرد اور عورت کو علم دین سیکھنا فرض ہے، اور یہ علم دین سیکھنا فرض کب سے کب تک ہے؟ تو یہ بھی سن لیں آپ، علم دین سیکھنا پیدائش کے بعد سے لے کر کے ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بچپن میں نہیں علم دین حاصل کر پائے، تلاوت کلام اللہ نہیں سیکھ پائے تو آپ جوانی میں نہیں سیکھ سکیں گے۔ یہ بالکل غلط افواہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں علم دین کے محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ میں اس جشن عید میلاد النبی سے اپنے نوجوانوں اور اپنے ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم دین ہر حال میں سیکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم دین سیکھنا ہو تو ملک چین بھی جاؤ، لو کان بالصین، اگر ملک چین بھی جانا پڑے تو علم دین وہاں بھی جا کے سیکھو۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، جسے کوئی لوٹ نہیں سکتا ہے، ایک ایسی دولت ہے جس پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ کمائیے اور اپنے تجوری میں اسے جمع کر دیجیے، اگر وہ چوری ہو جاتی ہے تو پورے سال کی محنت بیکار۔ اگر آپ پورے سال علم دین یا اور کوئی ہنر سیکھتے ہیں تو اگر اس میں آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ایک سال کے بعد تو وہ آپ سے کوئی چوری نہیں کر سکتا ہے، آپ اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ اس بزم میلاد النبی سے یہ عہد کر لیں کہ علم دین ہر حال میں سیکھنا ہے۔ آپ بتائیں کہ قرآن عظیم کی تلاوت کہاں کام نہیں آتی ہے؟ نماز میں جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سوچ لے، یہ کوئی غلط فہمی میں رہے کہ امام صاحب قرات کرتے ہیں میری نماز ہو جائے گی، چلیے ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیتا ہوں کہ جب تک آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تب تک آپ کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ امام کے پیچھے پڑھنا جائز نہیں ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، تو اس وقت تو ہم پڑھتے نہیں تو یہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن اب جب امام کے علاوہ نماز پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو اشد ضرورت پڑے گی تلاوت کلام اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو تلفظ اور مخارج اور صفات کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں ماشاءاللہ تو وہ نماز آپ کے اوپر کل قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہم 6 منٹ پانی تو ابھی 2 منٹ۔ اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ علم دین ایک ایسی دولت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی، اور کل بروز حشر حضور کی جب شفاعت مجھے ہم سب کو نصیب ہوگی اس وقت بھی کام آئے گی۔ تو قرآن عظیم کی تلاوت ہر جگہ کام آتی ہے۔ کوئی سمجھ لیا جو علم دین سے دور رہتے ہیں وہ لوگ بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آج انگریزی کلچر ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، آج ہماری ماں اور بہنیں انگریزی کلچر کو اپنے لباس میں تبدیل کر لیے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان راتوں کو جاگنا اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا چکے ہیں۔ اپنے معاشرہ کو آج ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مغربی کلچر کا معاشرہ ہے۔ آج مغربی کلچر میں جو ہم ہو رہے ہیں وہ ہمارے اندر میں آ چکا ہے۔
تو ضرورت ہے اس چیز کو بائیکاٹ کرنے کی. اور یہ کیسے ہوگا, یہ ممکن کیسے ہوگا, یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا. اس کے متعلق ہمیں سوچنا پڑے گا. اگر ہمیں اپنے گھر کو صحیح کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر میں ہمیں صحیح لوگوں کو کرنا ہوگا, اپنے گھر کو پہلے دیکھنا ہوگا, اس کے بعد ہم دوسرے کو صحیح کر سکتے ہیں. تو آئیے اس بجلی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک مداح نبی گلشن طیبہ کے پھول اپنی آواز کے مالک بہترین انداز میں نعت نبی سنانے والے مداح نبی ایک چھوٹا سا طالب علم جو مدرسہ قادریہ کے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی بہترین انداز میں نعت نبی ہم سامعین کو سنائیں اور محسوس فرمائیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار سب مل کر درود و پاک پڑھیں.